الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو سحری کا اختتامی وقت اور افطاری کا جو وقت ہے وہ معلوم نہیں کرتی اور وہ اذانوں کا انتظار کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اذان فجر جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور اسی طرح اذان مغرب جو ہے وہ افطاری کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دی جاتی ہے۔ افطاری میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، مگر سحری میں ایک تعداد ایسی ہے جو اذانوں کا انتظار کرتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور بعد میں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ شہروں کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں اور دیہاتوں کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس مسلمان پہ روزہ فرض ہے اس کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ جدید دور ہے، افطاری کے اور سحری کے اوقات کار کیا ہیں یہ نیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گے، اور اس کے اوقات کار سحری اور افطاری کے جو ہیں یہ کیلنڈر کی صورت میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو درست اوقات کار معلوم کرنے چاہیے اور اس حساب سے آج جو بھی وقت ہے سحری کا احتیاطاً 2 منٹ 3 منٹ کھانا پینا پہلے بند کر دینا چاہیے، اور جو ہی افطاری کا وقت ہو اذان کا انتظار نہ کیا جائے، افطاری کا وقت ہوتے ہی افطاری کر لینی چاہیے۔ یوں آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کا روزہ درست ہوگا۔ رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ جو ہے یہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے، ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ دیکھ، چند دن پہلے ہم کہتے تھے رمضان آئے گا، پھر رمضان آ گیا، پہلا عشرہ وہ بھی گزر گیا، اور دوسرے عشرے کے بھی 5 دن گزر چکے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بہت سے اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں بیان ہوا، علماء نے بیان کیا کہ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں بھی اسی طرح سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ان اوقات میں اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو روزہ تو رکھتی ہے مگر قبولیت کے اوقات میں دعا نہیں کرتی۔ سحری کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اگر تھوڑی کوشش کر کے سحری کے وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو یہ دعا قبولیت کا درجہ رکھے گی۔ اسی طرح افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، مگر ایک تعداد مسلمانوں کی وہ کھانے پینے میں ایسے مصروف ہوتی ہے کہ وہ دعا نہیں کر پاتی۔ افطاری کی ایک سنت دعا ہے، اور اگر یہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کی جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے کھجور کے ساتھ یا چھہارے کے ساتھ، کھجور یا چھہارے سے روزہ افطار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار فرماتے تو روزہ افطار کرنے کے بعد ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو افطاری سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتی ہے، تو یہ دعا افطاری کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا، اے علی، جب تم روزہ افطار کر لو، روزہ افطار کر چکو، تو رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرو، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی جب تم روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا اجر عطا کرے گا، اتنا ثواب عطا کرے گا، جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ان سب کی تعداد کے مطابق یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا، اور روزہ رکھنے والوں کے اجر میں، ان کے ثواب میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سحری کے وقت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، افطاری کے وقت میں بھی دعا کریں، اور سحری اور افطاری کے اوقات کا بھی لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔